سر میرا نام جاوید سمرو ہے، ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے. میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے، ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر، اس عہدے تک لانے پر، ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ دیکھیں یہ آئی ایس آئی کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ پرائم منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے. یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے، وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن کا سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از اے ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سب جوڈس میٹر بھی ہے. اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سب جوڈس میٹر کے. تو اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی، وہ وقتاً فوقتاً سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. بتایا، اور ابھی اس سوال کے جواب میں بھی کہ دہشت گردی کے حوالے سے افواج پاکستان ایک مربوط آپریشن جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر معاشی صورتحال آئے روز خراب ہوتی جا رہی ہے، اور معاشی اشاریے نہ صرف منفی میں جا رہے ہیں بلکہ ایک عام آدمی کی جو زندگی ہے وہ اتنی کٹھن ہو چکی ہے کہ اس کے لیے بجلی کے بل ادا کرنا یا روزمرہ کے جو اس کے امور ہیں اس کو چلانا بالکل ناممکن ہوتا جا رہا ہے. تو افواج پاکستان باقی چیزوں میں حکومت پاکستان کے ساتھ آن بورڈ ہے، تو کیا اس حوالے سے بھی آپ کو کچھ ادراک ہے کہ یہ بھی ملکی سلامتی کو لاحق خطرات میں سے ایک خطرہ ہے کہ معاشی صورتحال اگر مزید خراب ہوگی تو ظاہر ہے ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی کریٹ ہو سکتی ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ تھینک یو. میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کہیں گے اب معیشت پہ فوج بات کرتی ہے. تو I'll have to tread here in the domain جہاں پہ آپ نے سوال کیا، جہاں فوج کی بات کرتے ہیں. دیکھیں، I'll try to answer what is in your mind کہ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کی، کیا آپ یہ پوچھ رہی ہیں کہ کیا آپ کو پرابلم نہیں ہے، معیشت نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یہ پاکستان جو فوج ہے، اس کے جو جوان ہیں، یہ خود اس پاکستان کے متوسط اور نچلے طبقوں سے آتے ہیں. عمومی طور پہ جو ایلیٹ اشرافیہ یا امیر طبقوں سے تو یہ فوج کے جوان اور افسر نہیں آتے. تو ہمیں بخوبی احساس ہے، ہمیں ادراک ہے، بالکل ہے احساس. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اس سے ہم جس طرح پاکستان کے عوام ہیں ہم بھی اس پہ اسی طرح نبرد آزما ہوتے ہیں جس طرح باقی آپ لوگ نبرد آزما اور پاکستان کے عوام نبرد آزما ہوتے ہیں. بٹ آئی ول ناٹ ٹاک ہیئر آن دی انڈیویجول لیول. لیٹ می ٹرائی ٹو گیو یو اے پرسپیکٹو کہ اداراتی طور پہ کیا ہو رہا ہے, کیونکہ آپ کہہ رہی ہیں کہ معیشت کا آپ کو احساس ہے اور یا نہیں ہے. دیکھیں 2022-23 میں ہمارا جو دفاعی بجٹ تھا پاکستان کا وہ جی ڈی پی کا 1.9% تھا. یہ جو رواں سال ہے اگلا سال 23-24 اس میں ہر سال ہمیشہ مہنگائی بڑھتی ہے نا, اس میں لیکن جو ہمارا دفاعی بجٹ ہے وہ گھٹ کے 1.7% ہے. تو وی آر سیلف دی ڈیفینس فورسز آف پاکستان ہیو ریڈیوسڈ دیئر ایکسپینڈیچرس. پھر میں پہلے بھی یہیں سے یہ پہلے بھی آپ لوگوں کے گوشگزار کر چکا ہوں کہ اگر ہم خالی اس وقت فوج کی بات کرتے ہیں, پاکستان فوج کی بات کرتے ہیں, تو پچھلے مالی سال کے اندر 100 ارب روپیہ تو اس فوج نے ہارڈ کرنسی جو سی ہوتی ہے وہ جمع کرائے ٹیکسز میں اور ڈیوٹیز کی مد میں. اور جو ہمارے رفائی ادارے ہیں, ذیلی ادارے ہیں, 260 ارب روپے انہوں نے جمع کرائے. اس کے اندر آپ کی فوجی فاؤنڈیشن نے 223 ارب روپے, ڈی ایچ ایس نے 23 ارب روپے کے ٹیکسز اور ڈیوٹیز, این ایل سی نے تقریباً 3.5 ارب روپے, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ نے تقریباً 3 ارب روپے, اور باقی سب نے تو وہ ملا کے 260 ارب. اور کلی طور پہ تو فوج اور اس کے جو ادارے ہیں, ذیلی ادارے, رفائی ادارے, 360 ارب روپے کی خطیر رقم تو صرف ٹیکسز ڈیوٹیز میں جمع کریں. اینڈ ادر دین دیٹ یو نو, آپ سب کو سامنے ہے کہ جو فوج ہے اس کی یہ پریکٹس بھی ہے, کلچر بھی ہے کہ یونٹ لیول سے لے کے آرمی لیول تک جتنا ہم سے پاسبل ہو سکتا ہے اس سے بڑھ کر جو عوام کی فلاح و بہبود کے لیے جو کام ہے وہ فوج کرتی ہے. چاہے وہ گلگت بلتستان میں ہوں, سندھ میں ہوں, بلوچستان میں ہوں, خیبر پختونخوا میں, کہیں بھی ہوں, ہاسپٹلز میں, تعلیم میں, صحت میں, روزگار کے مواقع, ایگریکلچر میں, دیر ملٹیپل پروجیکٹس ان پہ کام چھوٹے لیول پہ اور بڑے لیول پہ بھی کیا جاتا ہے. اور نیشنل لیول میں تو آپ کے حال میں آپ کے سامنے ہے کہ جو ایس آئی ایف سی ہے اس کے اندر جو فوج اپنا ایک رول ادا کر رہی ہے حکومت کی اعانت مدد کرنے کا, دیٹ از آلسو ڈائریکٹڈ ٹورڈز امپروونگ دی اکنامک کنڈیشن اینڈ فیسیلیٹیٹنگ دی پیپل آف پاکستان. اور پھر یہ جو ابھی آپ نے پہلے جو ہم بات کرتے ہیں ہر بار آپریشنز کی بات کرتے ہیں, کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کی بات کرتے ہیں, تو یہ ہم کیوں کرتے ہیں؟ چاہے وہ فتنہ الخوارج کے خلاف لڑ رہے ہیں, چاہے ہم بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ترقی کے دشمن ہیں, یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں دائمی امن قائم ہو. بیکاز وداؤٹ پیس اینڈ اسٹیبلٹی اینڈ سیکیورٹی دیر کین ناٹ بی اینی اکنامک پراسپیرٹی. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں, جو شہادتیں ہیں, قربانیاں ہیں, they are directed towards this stability and prosperity. And more than that, اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں, میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں, آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول, ایک معاونت کا رول جو انلیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم